شہر نورآباد اپنی شان، علم اور امن کے لیے مشہور تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ محبت کو مذہب سے اوپر سمجھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ جہالت نے علم کا لبادہ اوڑھ لیا اور غرور نے سچائی کو دھندلا دیا۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، جہاں ایک بزرگ حضرت سلیم خاموشی سے عبادت اور خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن، زبان نرم اور دل میں ایسی روشنی تھی کہ دیکھنے والا سکون محسوس کرتا۔ لوگ ان کے پاس آ کر اپنے دکھ بیان کرتے اور وہ بس ایک مسکراہٹ کے ساتھ دعا دیتے اور وہ دعائیں قبول ہو جاتیں۔ یہی وجہ تھی کہ شہر کے کئی غیر مسلم بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ پنڈت کا غرور۔ اسی وقت ایک نیا شخص مہاراج دیوان ناتھ شہر میں آیا۔ وہ ایک مشہور ہندو پنڈت تھا، فلسفے، منطق اور ویدوں کے علم میں ماہر، لیکن ساتھ ہی غرور اس کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ کہتا، میں نے کئی مسلمانوں کو مناظرے میں شکست دی، ان کے عالم میرے سامنے بول نہیں پاتے۔ دیکھنا، میں ان کے ولی کو بھی لاجواب کر دوں گا۔ شہر میں یہ خبر پھیل گئی، بازاروں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، لوگ ایک دوسرے سے کہتے، کیا واقعی وہ پنڈت حضرت سلیم کو مناظرے کا چیلنج دے گا؟ چیلنج۔ چند دن بعد وہ واقعی آ پہنچا۔ پنڈت کے ساتھ درجنوں شاگرد، طبلے، نقارے اور کتابوں کے انبار تھے۔ شہر کے وسط میں ایک مجمع لگا۔ پنڈت نے بلند آواز میں کہا، میں علم کے سمندر سے آیا ہوں۔ اگر تمہارا اسلام سچا ہے تو آؤ، بات کرو، ثابت کرو کہ تمہارا خدا سب سے بڑا ہے۔ مجمع میں خاموشی چھا گئی، ہر زبان رک گئی، سب نظریں ایک سمت اٹھ گئیں، جہاں سے حضرت سلیم سفید چادر اوڑھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے۔ ان کے قدموں کے نیچے مٹی بھی برکت سے چمکنے لگی۔ پہلا مکالمہ۔ پنڈت ہنسا، ارے بابا، تمہارا چہرہ تو روشن ہے، مگر چمک علم سے نہیں، دھوپ سے ہے۔ حضرت سلیم نے مسکرا کر فرمایا، نور کبھی دھوپ سے نہیں آتا، یہ دل کے یقین سے آتا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو روشنی، مگر محسوس نہیں کر پا رہے کہ یہ کہاں سے ہے۔ پنڈت چونک گیا۔ پہلا جملہ ہی تیر کی طرح دل میں لگا۔ پنڈت کا سوال، اگر تمہارا خدا سچا ہے تو میرے سامنے کوئی نشان دکھاؤ، میں تمہارے کسی لفظ پر یقین نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا، نشان مانگنے والے دل کے اندھے ہوتے ہیں، مگر اللہ کے اذن سے تمہیں بھی ایک نشان ملے گا، مگر یاد رکھنا، جو نشان تمہیں دکھے گا وہ تمہارا غرور توڑ دے گا۔ پنڈت نے ہنستے ہوئے کہا، چلو دیکھیں تمہارا رب کیا کر سکتا ہے۔ پہلا کرشمہ۔ حضرت نے زمین سے ایک خشک درخت کی شاخ اٹھائی اور فرمایا، اگر رب چاہے تو یہی بے جان شاخ بھی حیات پا سکتی ہے۔ انہوں نے آہستہ سے بسم اللہ پڑھی۔ سب کے سامنے وہ خشک شاخ سبز ہونے لگی، پتے نکلے، خوشبو پھیلی اور اس پر ایک چھوٹا سا پھول کھل گیا۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ پنڈت کا چہرہ زرد ہو گیا، مگر فوراً بولا، جادوگر، یہ سب فریب ہے۔ حضرت نے سکون سے کہا، اگر فریب ہوتا تو لمحہ بھر رہتا، مگر یہ تو رب کا کمال ہے جو دکھائی بھی دیتا ہے اور خوشبو بھی دیتا ہے۔ دوسرا مکالمہ۔ پنڈت نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم لوگ بس خدا کے نام سے دھوکہ دیتے ہو۔ اگر تمہارا خدا سب کا رب ہے تو کیا وہ مجھے بھی بخش سکتا ہے؟ حضرت سلیم نے گہری نظر سے دیکھا اور فرمایا، بخشنے والا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، مگر شرط یہ ہے کہ دروازے پر جھکنا سیکھو۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے کسی نے آسمان سے بجلی گرائی ہو۔ پنڈت کے چہرے پر لرزش آئی۔
आहिस्ता आहिस्ता बदलाव। पंडित वापस गया, मगर उस रात नींद न आई। उसके जहन में वो मंजर घूमता रहा, खुश्क टहनी का सब्ज होना, वली की आंखों की रोशनी और वो अल्फाज, दरवाजे पर झुकना सीखो। इसकी जबान से बेख्तियार निकला, अगर ये सच है तो मेरे दिल को बदल दे। इसी लम्हे उसके कमरे में एक नूर भरा मंजर उभरा हुआ खुशबू से भर गई, और दिल की गहराई से एक आवाज आई, जो हक को पहचान ले वो हक का हो जाता है। सुबह का मंजर। सुबह जब सूरज निकला, पंडित महाराज दीवान नाथ नंगे पांवों हजरत सलीम के हुजरे की तरफ चल पड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग हैरान रह गए। कल का गुरूर में डूबा पंडित, आज आजिज़ी में डूबा इंसान। उसने आते ही जमीन पर सजदा किया और कहा, ए वली, मैं हार गया। मेरा गुरूर, मेरा इल्म, सब झूठ था। तुम्हारे रब ने मेरे दिल को जीत लिया। हजरत सलीम ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम नहीं हारे, तुम तो जीत गए, क्योंकि तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली। अंजाम। इस दिन शहर में आजान की आवाज कुछ और मिठास के साथ गूंजी। लोगों ने देखा कि वही पंडित अब अब्दुन्नूर के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा शख्स जो अपने हर शागिर्द को कहता, हक को देखने के लिए आंख नहीं, दिल चाहिए। मैंने एक वली के दिल में रब का नूर देखा, और वही मेरी रहनुमाई बन गया। सबक। इल्म गरूर दे सकता है, मगर मार्फत आजिज़ी देती है। हक को मनवाने के लिए आवाज नहीं, किरदार चाहिए। जो दिल झुका ले वही हकीकत में बुलंद होता है। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाक़या पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल असमार वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला ईमान बढ़ाने वाला वाक़या आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि याद रखें, सच्चाई वो रोशनी है जो दिल में जले तो दुनिया भी बदल जाती है।